نبی کے روضے کو چوم لوں گا، نبی کے روضے کو چوم لوں گا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، نبی کے روضے کو چوم لوں گا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، نبی کے روضے کو چوم لوں گا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، بہے گا مجھ پہ کرم کا دریا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ نبی کے روضے کو چوم لوں گا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ اور یہ بھی شعر خاص طور سے پیش کر رہا ہوں، آپ سب حضرات کی توجہ چاہوں گا اس شعر پر، کہ کروں گا جب میں طواف کعبہ، وہ جب دکھائیں گے اپنا جلوہ، کروں گا جب میں طواف کعبہ، وہ جب دکھائیں گے اپنا جلوہ، نبی کا دیدار میں کروں گا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، نبی کا دیدار میں کروں گا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، نبی کے روضے کو چوم لوں گا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ اور یہ بھی شعر خاص طور سے پیش کر رہا ہوں، کہ رخ جنوبی رخ شمالی میں ہو کے دونوں طرف سوالی، رخ جنوبی رخ شمالی میں ہو کے دونوں طرف سوالی، میں ان سے دل کی مراد لوں گا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، میں ان سے دل کی مراد لوں گا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، نبی کے روضے کو چوم لوں گا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ اور یہ بھی شعر خاص طور سے پیش کر رہا ہوں، کہ حبیب داور شفیع محشر، وہ جب پلائیں گے آب کوثر، حبیب داور شفیع محشر، وہ جب پلائیں گے آب کوثر،
میں ان کے ہاتھوں سے جام لوں گا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ میں ان کے ہاتھوں سے جام لوں گا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ نبی کے روضے کو چوم لوں گا، کبھی ادھر سے کبھی ایک مرتبہ اور جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم ایک نعت پاک کے چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جو بھی حال ہی میں لکھی ہے۔ تخت نہ تاج کی نہ زر کی طرف دیکھتے ہیں، تخت نہ تاج کی نہ زر کی طرف دیکھتے ہیں، تخت نہ تاج کی نہ زر کی طرف دیکھتے ہیں، ہم تو بس ساقی کوثر کی طرف دیکھتے ہیں، ہم تو بس ساقی کوثر کی طرف دیکھتے ہیں، تخت نہ تاج کی نہ زر کی طرف دیکھتے ہیں۔ اور یہ بھی شعر خاص طور سے پیش کر رہا ہوں کہ ہم گنہگار ہی کیا سارے نبی رسول و ولی، ہم گنہگار ہی کیا سارے نبی رسول و ولی، حشر میں شافع محشر کی طرف دیکھتے ہیں، حشر میں شافع محشر کی طرف دیکھتے ہیں، ہم تو بس ساقی کوثر کی طرف دیکھتے ہیں۔ اور یہ بھی شعر خاص طور سے کہ باب خیبر نظر آنے لگا پارا پارا، باب خیبر نظر آنے لگا
جب نبی حیدر و صفدر کی طرف دیکھتے ہیں، جب نبی حیدر و صفدر کی طرف دیکھتے ہیں، ہم تو بس ساقی کوثر کی طرف دیکھتے ہیں۔ اور یہ بھی شعر خاص طور سے پیش کروں کہ فقر و فاقہ پہ غریبی پہ وہی نازاں ہے، فقر و فاقہ پہ غریبی پہ وہی نازاں ہے، فاطمہ زہرا کے جو گھر کی طرف دیکھتے ہیں، فاطمہ زہرا کے جو گھر کی طرف دیکھتے ہیں، ہم تو بس ساقی کوثر کی طرف دیکھتے ہیں۔ اشعار اور بھی ہیں، وقت بہت کم ہے، مقطع کا ایک شعر پیش کر رہا ہوں کہ کوئی منظر نہیں بھاتا ہے جمال اشرف کو، کوئی منظر نہیں بھاتا ہے جمال اشرف کو، ہم فقط طیبہ کے منظر کی طرف دیکھتے ہیں، ہم فقط طیبہ کے منظر کی طرف دیکھتے ہیں، تخت نہ تاج کی نظر کی طرف دیکھتے ہیں، ہم تو بس ساقی کوثر کی طرف دیکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ اور جھوم جھوم کے درود پاک پڑھیں۔ میں نے جس آیت پاک کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ اللہ نے صرف یہ نہیں فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، ایمان لاؤ اللہ پر بس، اللہ پر بس نہیں، آگے کیا فرماتا ہے وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول پر۔ تو معلوم ہوا کہ جب تک تم رسول پر ایمان نہ لاؤ گے اللہ پہ ایمان لانا کافی نہ ہو، اللہ پر
ایمان لانا کافی نہ ہوگا تو اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس کے رسول پر بھی ایمان لانا ہے، اس کے رسول پر بھی ایمان لانا ہے۔ تو پہلے تو اللہ نے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ پھر آگے فرماتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اللہ کے حبیب و لبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر بجا لاؤ۔ تو اللہ نے پہلے نمبر پر ایمان کا ذکر کیا، پہلے نمبر پر ایمان کا ذکر کیا، دوسرے نمبر پر تعظیم رسول کا ذکر کیا، دوسرے نمبر پر تعظیم رسول کا ذکر کیا، اور تیسرے نمبر پر وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، پھر صبح شام اللہ کی عبادت کرو، حمد و ثنا بیان کرو، نماز پڑھو، نفلیں پڑھو، عبادت کرو۔ تو اس آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، 3 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلے نمبر پر ایمان، پہلے نمبر پر ایمان، دوسرے نمبر پر تعظیم رسول، تیسرے نمبر پر عبادت۔ پہلے نمبر پر ایمان، دوسرے نمبر پر تعظیم رسول، اور تیسرے نمبر پر عبادت۔ اچھا ایک بات بتا دوں جو بہت ہی مہتوپورن ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ بات ہے کہ اللہ نے ایمان کا ذکر تو صرف ایک لفظ سے کیا، ایمان کا ذکر ایک لفظ سے کیا لِتُؤْمِنُوا، اور عبادت کا بھی ذکر ایک لفظ سے کیا وَتُسَبِّحُوهُ، ایک لفظ سے، ایمان کا ذکر ایک لفظ سے، عبادت کا ذکر ایک لفظ سے، مگر جب تعظیم رسول کی بات آتی ہے تو ایک ایک نہیں بلکہ 2 لفظ فرما رہا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ تو اللہ نے تعظیم رسول کا ذکر 2 بار فرمایا، تعظیم رسول کو 2 بار فرمایا۔ اگر اللہ صرف وَتُوَقِّرُوهُ فرما دیتا تو بات ہو جاتی، وَتُوَقِّرُوهُ صرف فرما دیتا تو بات مکمل ہو جاتی، یا وَتُعَزِّرُوهُ فرما دیتا، مگر 2 لفظ کا ذکر کیا۔ ایمان کے لیے صرف ایک لفظ، عبادت کے لیے صرف ایک لفظ، مگر تعظیم رسول کے لیے 2 لفظ۔ اب سمجھ جائیے کہ تعظیم رسول کا کیا مقام ہے، تعظیم رسول کی کیا اہمیت ہے، کیا مقام ہے کہ اللہ 2 لفظوں کے ساتھ ذکر فرما رہا ہے، 2 لفظوں کے ساتھ ذکر فرما رہا ہے۔ اور دیکھیے کہ ایک طرف ایمان ہے، ایک طرف ایمان ہے، ایک طرف عبادت ہے، اور بیچ میں تعظیم رسول ہے۔ ایمان ایک طرف، عبادت ایک طرف، بیچ میں تعظیم رسول۔ اور بیچ کا مقام کس کا ہوتا ہے؟ بیچ والا جو مقام ہوتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے؟ ارے وہ روح کا ہوتا ہے، اس لیے کہ روح جسم کے بیچوں بیچ ہوتی ہے، روح جسم کے بیچوں بیچ ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان اور عبادت کے بیچ میں تعظیم رسول کو رکھ کر بتا دیا کہ ایمان کی بھی روح ہے تعظیم مصطفیٰ، عبادت کی بھی روح ہے تعظیم مصطفیٰ۔ دیکھیے آپ تعظیم رسول کی اہمیت، تعظیم رسول کا مرتبہ۔ ارے جسم سے روح نکل جائے، جسم سے روح نکل جائے، جسم کسی کام کا رہے گا؟ اس لیے کہ جسم کا جو سارا نظام چل رہا ہے، جسم کا سارا نظام چل رہا ہے وہ روح کی بدولت چل رہا ہے، وہ روح کی بدولت چل رہا ہے۔
آپ کے ہاتھ کام کر رہے ہیں روح کی بدولت، آپ کے پیر چل رہے ہیں روح کی بدولت، آپ کا دماغ سوچ رہا ہے روح کی بدولت، آپ منہ سے کھا پی رہے ہیں روح کی بدولت، آپ کا دل دھڑک رہا ہے روح کی بدولت، آپ کی سانسیں چل رہی ہیں روح کی بدولت۔ اگر یہی روح جسم سے نکل جائے، یہی روح جسم سے نکل جائے تو جسم کسی کام کا نہیں ہے بلکہ لاش بن جاتا ہے۔ کیا؟ جسم ایک لاش بن جاتا ہے، تو جسم کو بھی، لاش کو بھی آپ جسم نہیں کہہ سکتے۔ آپ روح نکلنے کے بعد جسم کو جسم بھی نہیں کہتے بلکہ اسے لاش کہتے ہیں۔ تو جسم میں جو کچھ حرکتیں ہو رہی ہیں وہ روح کی بدولت ہو رہی ہے۔ اگر روح جسم سے نکل جائے تو جسم بے جان ہو جاتا ہے، اس میں جان نہیں رہ جاتی۔ ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے عبادت اور ایمان کے بیچ میں تعظیم رسول کو رکھ کر بتایا کہ یہ روح کا مقام۔ تو جیسے جسم سے روح نکل جائے، جیسے جسم سے روح نکل جائے تو جسم بے جان ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر ایمان اور عبادت کے بیچ سے تعظیم رسول نکل جائے تو ایمان بھی بے جان ہے، عبادت بھی بے جان ہے۔ تو آپ کے نہ ایمان میں جان رہے گی نہ عبادت میں کوئی جان رہے گی۔ اس لیے کہ تعظیم بہت ضروری ہے۔ بنا تعظیم کہ آپ کی نہ عبادت مکمل ہے نہ ایمان مکمل ہے۔ ارے ایک کا تو حال آپ دیکھ چکے ہیں نا، اور وہ بھی کون؟ معلم الملائکہ، جو جنت میں فرشتوں کو پڑھاتا تھا، فرشتوں کو درس دیتا تھا، وہ بھی جنت میں، مگر اتنی عبادتیں کرنے والا، اللہ کے سوا کسی کو نہ ماننے والا، ہمیشہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والا ابلیس جنت سے کیوں نکال دیا گیا؟ کیا اس نے اللہ کی عبادت کرنے سے انکار کیا؟ کیا اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے سے انکار کیا؟ ایسا تو کچھ نہیں کیا اس نے۔ نہ اللہ کا انکار کیا، نہ اللہ کی ذات کا انکار کیا، نہ اللہ کی صفات کا انکار کیا، تو جنت سے کیوں نکال دیا گیا؟ آپ تو علماء کرام سے سنتے ہوتے ہیں کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی جسم میں روح ڈالی تو تمام فرشتوں کو حکم دیا سجدے کا، اور وہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ تعظیمی تھا۔ فرشتے معصوم تھے، سب کے سب جھک گئے، حکم بجا لائے، جھک گئے، مگر ابلیس نہیں جھکا، گھمنڈ کا شکار ہو گیا، اللہ کے حکم کے باوجود بھی نہیں جھکا، اللہ کے حکم کے باوجود بھی نہیں جھکا، اور جنت سے نکال دیا گیا، مردود قرار دیا گیا، جنت سے نکال دیا گیا، مردود قرار دیا گیا، اور وہ قیامت تک کے لیے مردود رہے گا۔ کیوں؟ تعظیم نبی کا انکار کیا، تعظیم نبی کا انکار کیا، اور معلم الملائکہ ابلیس مردود ہو گیا، مردود ہو گیا۔ وہ بھی تھا کہاں؟ تھا کہاں؟ جنت میں تھا، تھا کہاں؟ جنت میں تھا، اور جنت ایسی جگہ ہے کہ اللہ خود فرماتا ہے کہ ایک بار جو جنت میں داخل ہو گیا وہ کبھی باہر نہیں نکالا جائے گا۔ ایک بار جو جنت میں داخل ہو گیا مگر وہ کبھی نہیں نکالا جائے گا۔ مگر ابلیس تو جنت میں ہی تھا، ابلیس تو جنت میں ہی تھا، پھر کیوں نکالا گیا؟ پھر کیوں نکالا گیا؟ تو ایک بات ذہن میں بیٹھا لیں، کان کھول کر سن لیں کہ تعظیم رسول کا انکار، تعظیم رسول کا انکار اللہ کے نزدیک اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا عظیم گناہ ہے کہ اگر جنت میں رہ کر بھی کوئی تعظیم نبی کا انکار کرے تو اسے بھی جنت سے نکال دیا جاتا ہے۔
ٹھیک ہے بس چلنا. تو سوچئے کہ جب جنت میں رہنے والا تعظیم رسول کی انکار کی بنا پر جنت سے نکال دیا جائے تو بھی جن لوگوں نے جنت کا منہ نہیں دیکھا، جن لوگوں نے جنت کا منہ نہیں دیکھا، جانتے نہیں جنت کیسی ہے، اگر وہ جنت کے باہر رہ کر تعظیم نبی کا انکار کرتے ہیں تو کس امید میں ہے کہ جنت میں داخل ہوں گے؟ ارے جب داخل خارج ہو گیا، تو جو خارج ہے وہ کیسے داخل ہوگا؟ جو خارج ہے وہ کیسے داخل ہوگا؟ بس تعظیم رسول ہی اصل ہے، تعظیم رسول ہی اصل ہے. اگر تعظیم رسول نہیں ہے تو نہ عبادت ہے اور نہ ایمان ہے. تو اگر چاہتے ہو کہ آپ کی عبادت میں جان آ جائے، آپ کے ایمان میں جان آ جائے، تو تعظیم رسول کیجئے. بغیر تعظیم رسول کے کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو تعظیم رسول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور رحمت عالم نور مجسم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت عقیدت عطا فرمائے. ان کی سنت کریمہ کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.